السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، اسلامک اسکالر علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی بہت اچھی خوبصورت بیان آپ لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بیان کو آپ لوگ اسکیپ مت کیجیے، اس بیان میں بہت اچھی باتیں ہیں، آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے ذرا اس بیان کو آپ لوگ ذرا غور سے سنیں۔ من ابصارہم، کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو، اپنے مومن بندوں کو کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ اکبر، نگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بد نگاہی انسان کو زنا تک لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں اللہ نہ کرے ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں تو نہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا میں حصہ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ کاش کے لوگ لرزتے کہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں، قیامت کے دن بدکار کی حیثیت سے نہ اٹھائے جائیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب ذم الہوا کے اندر اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ہر انسان کا زنا میں کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بات سن کر صحابہ کیسے لرزے ہوں گے۔ آپ کا لرزنا بھی دیکھا جا رہا ہے، آپ کی بے چینی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ جب رسول اللہ کا یہ فرمان سن کر 1450 سال کے بعد میری اور آپ کی بے قراری کا یہ عالم ہے تو ان مقدس صحابہ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ بے چین ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو غلط نگاہی سے کسی کی طرف دیکھتا ہے، جو بد نگاہی کرتا ہے، گویا کہ وہ آنکھوں کا زناکار ہے۔ جو کانوں سے گندی باتیں سنتا ہے وہ کانوں کا زناکار ہے۔ جو ہاتھ سے کسی عورت کو دھکا دیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے، اللہ اکبر، وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ یعنی بد نگاہی، بدنیتی کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ، گندے ارادے کے ساتھ کسی عورت کو پکڑا تھا تو وہ ہاتھ کا زناکار ہے۔ زنا صرف یہ نہیں جسے لوگ زنا کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو ٹچ کیا گندی نیت سے، ہاتھ کا زناکار، چل کر کے گیا پیر کا زناکار، اور زبان سے گندی گندی باتیں کی۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہی لوگ اس سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ۔ دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کر لوگ کتنی فحش باتیں کرتے ہیں، کتنی گندی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، زمانے باتیں کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کر رہی ہے، کان بھی زنا کر رہے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اس کی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب اس صورت کو سننے کے بعد اب ذرا دل کے کانوں سے ایک دوسری حدیث مبارکہ کو سنیں اور اس کے بعد پھر اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہے، صحابی ابن صحابی، صحابی کے بیٹے صحابی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کے ساتھ اللہ بڑی غیرت کا اظہار فرماتا ہے، کیونکہ اللہ غیور ہے، غیور۔ اللہ اکبر، وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بتایا جاتا ہے، جب کوئی کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا۔ یہ کہ اللہ جب تک چاہے گا وہ جہنم کے اندر رہے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کسی عورت سے مذاق کرے گا، یعنی اس طریقے کی مذاق جو زنا کے راستے پر لے جاتی ہے، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں
دل لگی کرے گا زنا کے ماحول میں، یعنی زنا کی دعوت دیتے وقت ہنسی مذاق کرے گا، دل لگی کرے گا، تو دل لگی مذاق کرتے وقت اس نے ایک لفظ کہا ہوگا، اس کو زنا کے وقت بلاتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے، تو ایک لفظ کے بدلے میں اسے دنیا کے 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک لفظ کہتے ہوئے اگر کسی عورت سے ہنسی مذاق کی ہے، نامحرم عورت سے زنا کے راستے پہ بلانے کے لیے، ایک لفظ کے بدلے میں 1000 دن تک کہ اللہ اکبر اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اندازہ تو فرمائے ایک لفظ کے بدلے میں 1000، اللہ اکبر، تو جتنے جملے کہے ہوں گے، ایک جملہ کتنے الفاظ سے بنتا ہے؟ آخر مجھے بتایا جائے۔ اللہ اکبر، لوگ اپنی جوانی پر غرور کر رہے ہیں، لوگ اپنی جوانی کی طاقت پر گھمنڈ کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بتاؤ وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، لوگوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کے جسم کا کیا بنے